ترتیل کا سبق، دو اس کے اصول ہیں۔ نمبر 1 آہستہ رفتار سے پڑھنا، نمبر 2 اونچی آواز سے پڑھنا۔ آہستہ رفتار سے کیوں پڑھنا، کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہمیں اپنی غلطی سمجھ آ سکے، ہم اپنی غلطی کو فیل کریں، اپنی غلطی کو محسوس کریں، یہ مقصد ہے آہستہ رفتار سے پڑھنا۔ نمبر 2 اونچی آواز سے پڑھنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تلفظ کو، حروف کو صحیح ادائیگی، اس پر پختگی حاصل کرنے کے لیے اونچی آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی پر پختگی کیسے ہوگی؟ ہاں، ما یلفظ من قول، تو یلفظ ہے، لفظ کسے کہتے ہیں؟ پھینکنے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ تو پھینکا تب جائے گا نا، کوئی زور لگا کے نکالو گے تو بھائی زور لگا کے نکالو گے، نہیں تو ایسے ہی گر جائے گا یہیں پہ، سمجھ گیا جی؟ اس کے بعد جو سبق ہم تعوذ تسمیہ کو ساتھ پڑھ رہے ہیں 4 حصوں میں، یہ ہے پڑھنا پڑھانے کے لیے، پڑھنا سیکھنا، شاباش، دیکھیے گا شاباش، اور حمزہ عین پر خاص توجہ ہو، زال پر توجہ ہو، بچے کو خاص توجہ دلانی ہے۔ آ اب یہ زبر کی ادائیگی میں منہ اوپر کی طرف کھولنا۔ اب اس کے مطلب غلطی کیا ہو رہی ہے؟ یہ بتا، اعوذ، اعوذ، اے نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ عین پر اب او نہ ہو جائے، حمزہ ذو، اعوذ بال، یہ شد، با کی زیر معروف، لام کی شد کا ٹھہراؤ، ہا کی زیر پھر معروف، باللہ، جی، میم کی زیر معروف می، اور پھر نون کی زبر کو شین سے ملانا۔ ایک غلطی یہ ہو رہی ہے، ابھی تجربہ ہوا سنا دوبارہ پھر اس کلاس کا، منش، تو نون کی زبر کو جلدی پڑ جاتے ہیں، نون کی زبر کو شین سے آرام سے ملانا، مینش، شین کی شد کا ٹھہراؤ، شئی، یا لین ہے، پڑھ جاتے ہیں شئی، تو جلدی پڑھ جاتے ہیں، سختی سے پڑھ جاتے ہیں، تو لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، لین کا معنی کیا ہے؟ نرمی، ٹھیک ہے؟ اور نون کی زیر کو آگے را سے ملائیں گے تو نون کی زیر معروف ہو، لیکن را کو پر پڑھنا ہے اس کی آگے آنے والی زبر کی وجہ سے، سمجھ آ گئی بات؟ شاباش، غور کیجیے گا، مینش شیطان، یہ طوا پہ ہونٹ بولنا، طوا نہ ہو جائے، مینش شیطان رجیم، عجیم، یہ غنہ آنی واضح ہو، رو موٹا، رجیم، یہ 4 حصوں میں ہوگا۔ کتنے حصوں میں؟ جی، دوسرے لیول پہ 2 حصوں میں، اعوذ باللہ، من الشیطان الرجیم، اس کو آرام آرام سے گھمانا، آرام آرام سے، بہت تیز، سمجھ آ گئی؟ شاباش۔ 20 باقی زیر معروف ہو، سین پہ کلکلا بھی بعض دوستوں سے ہو جائے، 20 نہیں، ایسا نہیں، 20 نہیں، 20 پھر میل، میم کی زیر پھر معروف، لفظ اللہ کی شد پر ٹھہراؤ، کھڑی زبر کو لا پڑھنا، لے نہیں پڑھنا، ایک ہوتا ہے لے، لے نہیں، کیا ہے؟ لا، مثال دی 3 تھپڑ، اب دیکھو نا اپنی لینگویج میں غلطی سمجھ، کوئی اگر کہے تھپڑ لے، یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ اپنی لینگویج ہے، فوراً مسٹیک سمجھ آتی ہے، غلطی سمجھ آتی ہے، سمجھ گئے کیا؟ تو لے نہیں، ابھی ہم بسم اللہ اکثر پڑھ جاتے ہیں، تو اس کا خیال فرمانا ہے۔ شاباش جی، بسم اللہ، روح، روح، یہاں بھی روح کلکلا کر جاتے ہیں بعد، رحمن،
رحیم، آخر میں غنہ آنی واضح ہو. رحیم رحیم آواز بند نہیں کر دینی، ہونٹ بند، آواز بند نہیں کرنی. رحیم، شاباش. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ 3 حصوں میں پڑھی، اس سے تعوذ کو پڑھا. تو فاتحہ کی بھی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں. 2 جی. الحمد، ال کلکلا ہو جاتا ہے، ہا کو ہا پا جاتا ہے، الحمد لحن جلی ہے. حرف تبدیل ہوگا تو معنی بھی تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو تبدیل کرنا کیا ہے بچوں؟ گناہ ہے. تو یوں لحن جلی کا مفہوم ذہن میں نہیں آتا بس ہوگا. قرآن کو تبدیل کرنا گناہ ہے، اس سے بچنا ہے ہر بندے نے، ہر مسلمان نے. ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان نے بچنا ہے اس غلطی سے. یہ ہم میم پر کلکلا نہ ہو، دال کی پیش پر ہونٹ گول، دو لام کی پھر زیر معروف، لی. یہ الحمد، شاباش. آگے لام کی زیر معروف، شد کا ٹھہراؤ، ہاں کی زیر معروف، اور للہ ہی، للہ شاباش. اور آ کو پر پڑھیں گے، با کی شد کا ٹھہراؤ، زیر پھر معروف. اور بیل، بیل نہیں بیل، کیا ہے؟ بیل. بیل لام پہ کلکلا بھی نہ ہونے دیں، یہ اکثر غلطی ہے، بیل کلکلا نہ ہو. عین کو واضح کرنا ہے، اکثر یہاں آ پڑھ جاتے ہیں، جیسے عالمین، پورے عالم کی فکر. تو عالم تو حمزہ پڑھ رہے ہیں، حمزہ نہیں ہے، کیا ہے؟ عالم، عالمین. لحن جلی ہو جائے گی، حرف بدل جائے گا، معنی بدلے گا. سمجھ نہیں بات؟ شاباش. اور